السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، صوبہ راجستھان کے اندر اس وقت اردو بچاؤ تحریک زوروں پر ہے، اس لیے آج کے پروگرام میں اردو کی مختصر تاریخ پیش کر کے اس تحریک کے حصے داروں کے نام ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ دوستو، اردو زبان ملک عزیز ہندوستان کی بہت ہی قدیم، پرانی اور پیاری زبان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا اور سرکاری زبان کے حوالے سے بحث شروع ہوئی تو تقریباً آدھے ارکان کی رائے یہ ہوئی کہ اردو کو ہی سرکاری زبان کی حیثیت حاصل ہو، لیکن بدقسمتی سے اس وقت کے صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر راجندر پرساد کی تائید نہ ہو پائی، جس کی بنا پر اردو کو اس حیثیت سے بالکل محروم کر دیا گیا۔ گویا یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ اردو زبان ایک خاص مذہب اور مخصوص جماعت کی زبان ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زبان محض ایک اظہار و تعبیر کا ذریعہ ہوتی ہے۔ زبان کسی خاص مذہب کی ترجمانی نہیں کرتی اور زبان کا اپنا کوئی خاص مذہب بھی نہیں ہوتا۔ البتہ بعض زبانیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کسی خاص مذہب کی کوئی بنیادی کتاب موجود ہوتی ہے، جبکہ اردو زبان اس معنی کے لحاظ سے کسی خاص مذہب کی زبان نہیں ہے۔ نیز اردو زبان کئی زبانوں کے مجموعے اور ایسے حسین گلدستوں کا نام ہے جس میں ہر پھول کا رنگ جدا اور ہر خوشبو ایک دوسرے سے ماسوا ہے۔ گویا یہ ایک زبان ہی نہیں بلکہ کئی زبانوں کا لشکر اور ایک حسین پھول ہی نہیں بلکہ پھولوں کا خوبصورت گلستاں ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ جو زبان ہندوستان کے اندر ہی پیدا ہوئی اور ہندوستان کے اندر ہی جس کو پروان چڑھنے کا موقع ملا، آج اس پر اس کی زمین تنگ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ اس ملک سے باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور جہاں نام نہاد سیکولر پارٹی کانگریس کی حکومت ہے، وہاں سے ہی اس کو خارج کرنے کے پروگرام اور منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ صوبہ راجستھان کے اندر کانگریس کی سرکار ہے، لیکن راجستھان کے اسکولوں سے ہی اردو زبان کو خارج کیا جا رہا ہے۔ کانگریس پارٹی کی ایک انتہائی گھٹیا عادت یہ ہے کہ جن ریاستوں میں اس کی سرکار نہیں ہے، وہاں اگر مذہب کے خلاف، بالخصوص اسلام کے خلاف کوئی بل پاس ہو جائے تو خود احتجاجات اور آندولن شروع کر دیتی ہے، لیکن اپنے سرکار والی ریاستوں میں مذہب کی نفرت پھیلانے میں بالکل شرم نہیں آتی۔ اس لیے اگر ہمیں اردو زبان کو بچانا ہے تو اس کے لیے مخلصانہ جد و جہد اور بے غرض کاوش کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنی بول چال اور خط و کتابت میں بھی اردو کو جگہ دینی پڑے گی۔